جو سینٹ جوزف گرلز کالج کے تعاون سے منعقد ہوئی ہے۔ تنظیم کے صدر جناب رفیع احمد ہیں۔ محترم حاضرین، ہم میں سے ہر شخص کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے، لیکن ہمارے ہی ارد گرد کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنی ذات سے بے پرواہ ہو کر اور کسی ستائش اور صلے کی تمنا کے بغیر بس دوسروں کو سراہنے پر اپنے آپ کو اب خود معمور کر لیا کرتے ہیں۔ رفیع احمد صاحب ایسے ہی چند لوگوں میں سے ایک ہیں۔ آپ ان کی بظاہر شخصیت پر نہ جائیں، یہ جتنے مختصر ہیں اتنے ہی مضبوط بھی ہیں، ارادوں میں بھی اور حوصلوں میں بھی۔ مناسب وسائل میسر نہ ہونے کے باوجود دھن کے پکے رفیع صاحب نہ جانے کیسے اس قدر اچھی تقریب ہر سال منعقد کر لیا کرتے ہیں اور ہر سال نمایاں اساتذہ کی ہمت افزائی کے لیے یہ محفل سجا لیتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں تنظیم فانوس کے صدر جناب رفیع احمد سے گزارش کروں گی کہ وہ براہ کرم یہاں تشریف لائیں اور مہمانان گرامی کی خدمت میں سپاسنامہ پیش کریں۔ محترم جناب رفیع احمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ موجود قابل احترام مہمان محترم جناب ایس ایچ ہاشمی صاحب، عبدالرازق خان صاحب، زید نظامی صاحب، ہماری حدیل عزیز کالج کی پرنسپل، اور میڈم نوشابہ صدیقی صاحبہ، ہمارے اس پنڈال میں موجود پروفیسر ڈاکٹر فہیم الدین صاحب، جناب ایس ایم آئی رضوی صاحب، سید حاکم علی بخاری صاحب، محترم جناب بی کے غوری صاحب، قابل احترام اساتذہ کرام، ایوارڈ حاصل کرنے والے اساتذہ کرام، پریس کے نمائندے اور میری بہت ہی جان سے زیادہ عزیز طالبات، آج کا یہ 7واں ایجوکیشن ایوارڈ تنظیم فانوس نے آپ کے کالج میں منعقد کیا، اور یہ ہمیں اعزاز حاصل ہوا کہ آپ کی پرنسپل نے ہمیں یہاں پہ اجازت دی اور ہم نے 7واں ایجوکیشن ایوارڈ کی تقریب یہاں پہ منعقد کی۔ عزیزان محترم، ہم اپنے اساتذہ کا احترام اس سے بڑھانا چاہتے ہیں کہ اگر ہم استاد کا جتنا احترام کریں گے اتنا ہمارا نظریہ پاکستان اور پاکستان مضبوط ہوگا۔ دنیا کی جتنی بھی ترقی یافتہ قوموں کا مطالعہ ہم جب کرتے ہیں تو وہ ترقی یافتہ اس لیے بنی تھی کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کا احترام کیا تھا۔ ہمارے پیارے پاکستان میں اساتذہ کا احترام وہ جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ہمارے ملک میں علاقیت، فرقواریت، تعصب اور سب سے بڑھ کر منشیات نے اپنی جڑیں مضبوط کر لی ہیں۔ یہ پاکستان جہاں پہ بے شمار برائیاں ہیں، یہ پاکستان جہاں پہ بے شمار برائیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پیارا پاکستان ہمارا پاکستان ہے، اور ہم انشاءاللہ اسی طرح اساتذہ کا احترام کرتے رہیں گے اور ان کے وقار میں اضافہ کرتے رہیں گے، اور ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دنیا کا طاقتور ملک بن کر دنیا کے نقشے پر ابھرے گا۔ میں آخر میں اپنے تمام اساتذہ کرام اور اسٹیج پہ موجود مہمان گرامی کا دل سے شکریہ ادا کروں گا کہ وہ اس بزم میں تشریف لائے اور یہاں آ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ یہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں اور یہ منشیات سے نفرت کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کی تقریب ہم انعقاد کرتے رہیں گے۔ میں محترمہ میڈم پروفیسر انیس جعفری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ ان کے تعاون سے یہ تقریب منعقد ہوئی۔ میں معزز مہمانوں میں پروفیسر یاسین شیخ صاحب کا، پروفیسر نجمہ طیب صاحبہ کا، ڈاکٹر شفقت بخاری کا بالخصوص شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے ہماری اخلاقی مدد فرمائی۔ میں پریس کے نمائندوں کا شکریہ ادا کروں گا، پی ٹی وی ورلڈ پی ٹی وی کراچی کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے ہماری اس بس کی کوریج کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اسی طرح کے پروگرام کرتے رہیں گے اور مضبوط پاکستان کو بناتے رہیں گے۔ جناب پرنسپل صاحبہ مسز کریم یادگی، راضی خان صاحب، ایس ایچ ہاشمی صاحب اور موجود خواتین حضرات، میرا تعلق علی گڑھ سے رہا ہے، جیسے کئی دفعہ ذکر آیا، اور آپ کے کالج کی جو پرنسپل ہے ان کا تعلق علی گڑھ سے ہے، دوسرے لوگ بھی آئے علی گڑھ سے، تو میں علی گڑھ کی جو ٹریڈیشنز ہے اسی کے حساب سے آج تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ علی گڑھ والوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ چھوٹی تقریر بھی کر سکتے ہیں اور بڑی تقریر بھی کر سکتے ہیں، تو اس وقت کا بہت سی چیزیں ایسی ہیں
کہ چھوٹی تقریر کی فیور میں جاتی ہے. ایک تو دیر بہت ہو گئی ہے نمبر 1، نمبر 2 ٹیمپریچر بھی آج میرے خیال میں 41 ڈگری ہے. جب ہم نے پرائم منسٹر کو بلایا تھا لاسٹ ایئر کنوکیشن میں 27 مارچ کو سید یونیورسٹی میں نواز شریف صاحب کو، تو اس دن بھی ٹیمپریچر 41 تھا اور وہ کالی شیوانی پہن کے آئے تھے. اور آنے کے بعد اس سے کہا کہ یہ ضروری ہے کالی شیوانی پہنوں. میں نے کہا کہ صاحب علی گڑھ میں 125 سال سے کالی شیوانی پہنی جا رہی ہے، اس لیے آج یہ آپ اس گرمی برداشت کر لیں اور کالی شیوانی پہنیں. تو یہ اس موقع پہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فانوس جیسی تحریک جو ہیں ان کا بہت فائدہ ہے. مجھے یاد ہے جب میں یورپ میں پڑھتا تھا پوسٹ گریجویٹ کورسز کے لیے، تو ایک کورس وہاں ایک تحریک چلی تھی جس کو کہتے تھے MRA، مورل ری آرمامنٹ ایجنسی کا. تو ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ تعلیم اپنی جگہ پہ، اکیڈمک اسٹینڈرڈ اپنی جگہ پہ، لیکن ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو شروع سے ہی ایسی چیزیں پڑھائی جائیں جس سے وہ آگے جا کے اپنے کیریئر میں کامیاب ہو. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں، کیونکہ ہمارا تعلق ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے ہے، انٹرنیٹ، ای میل وغیرہ پہ تمام دنیا کی انفارمیشن آ رہی ہے. اس وقت انٹرنیشنلی جو ٹاپ پریورٹی آئٹمس انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے، وہ ہیں 2. ایک تو Y2K پرابلم جو ملیریم بگ آنے والا ہے 31 دسمبر کو، اور دوسرا یوز آف نارکوٹکس امنگ دی اسٹوڈنٹ. آئی ٹیل یو کہ یہ پوری قوموں کو تباہ کر رہی ہے. پوری قوموں کے لیے کہ جو اس کے امپیکٹ ہو رہے ہیں وہ آپ بالکل نہیں سمجھ سکتے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس تقریر کو مختصر کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ جو بیک گراؤنڈ میں رہنے والے لوگ ہیں لائک منیزہ بصیر، یہ آپ کی بہت قابل احترام شخصیت ہیں. یہ لوگ مجھے معلوم ہے، میں نے یہاں آنے سے پہلے سب معلومات کی ہیں جو اس سلسلے میں ان کا کنٹریبیوشن رہا ہے. اور یہ یہاں تک کہ انہوں نے اسٹیج پہ بیٹھنے سے بھی انکار کر دیا. یہ بھی علی گڑھ اسٹائل ہے، کام کرنے والا ہمیشہ بیک گراؤنڈ میں رہتا ہے. تو میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ اس تحریک کو آگے چلائیں، آپ لوگ سب حصہ لیں اور اس کو ایک ٹاسک فورس ہو اور سمجھیے ایک ریولوشن. لفظ انقلاب جو ہے بڑا خطرناک لفظ ہے، لوگ دوسرے معنی لے لیتے ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ نارکوٹکس کی فیلڈ میں ایک انقلاب آئے اور یہ کام کی ابتدا ہے. سر سید احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ کسی کام کو ختم کرنے کے لیے شروع کرنا بھی ضروری ہے. تو یہ آج کام شروع ہو گیا، خدا کرے یہ کامیاب ہو اور دوسرے انسٹیٹیوشن بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. شکریہ. بہت بہت شکریہ جناب زیڈ نظامی صاحب. اگرچہ منیزہ بصیر صاحبہ نے یہاں اسٹیج پر آنے سے معذرت کی ہے، لیکن ہماری درخواست یہ ضرور ہے کہ منیزہ بصیر صاحبہ اپنے اعزاز کے لیے نہیں، ہمارے اعزاز کے لیے یہاں تشریف لائیں اور براہ کرم اسٹیج پر تشریف فرما ہو. ساتھ ہی میں حاتم علی بخاری صاحب سے بھی گزارش کر رہی ہوں کہ آپ بھی براہ کرم اسٹیج پر تشریف لے آئیے. اور جناب ڈاکٹر فہیم الدین صاحب براہ کرم آپ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیے. یہ ہمارے لیے باعث کی تعریف اور تعارف کے لیے اتنے ہی سال چاہیے جتنے سال سے وہ اپنی ایڈورٹائزنگ ایجنسی چلا رہے ہیں. بہت مختصر، بہت ہی مختصر بھی اگر میں ان کا تعارف کراؤں تو انہیں ایڈورٹائزنگ کا بے تاج بادشاہ کہوں گی. آپ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی سے 13 سال لگاتار بہترین بزنس کا ایوارڈ حاصل کر چکے ہیں. یہ عرصہ آپ کا سب سے سنہرا کام ہے. میں دعوت دیتی ہوں جناب SH ہاشمی کو، براہ کرم آپ تشریف لائیے اور ہمیں اپنی تقریر سے نوازیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب رازق خان صاحب، زیڈ نظامی صاحب، منیزہ بصیر صاحبہ، پرنسپل صاحبہ، بات یہ ہے کہ ہم نے یہی سیکھا ہے کہ بات پورے پیج کو 2 لفظ میں کہہ دو اور لوگوں کو سمجھا دو. یا اگر 1 گھنٹے کی تقریر ہے
تو 5 منٹ یا 3 منٹ میں ختم ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ لوگوں کی بے چینی دیکھ رہا ہوں. یہ بھی ہمیں 40 سال کا تجربہ پبلک ریلیشن میں کہ آپ لوگ گرمی میں تپ رہے ہیں. میں کوئی طویل تقریر نہیں کروں گا، صرف میں مبارکباد دوں گا فانوس کے کرتا دھرا صدر کو اور اس کالج کے پرنسپل کو. جتنا تنظیم کے ساتھ میں نے اس فنکشن کو دیکھا اور میں خود 2 گھنٹے سے یہاں بیٹھا تھا، یہ بڑی بات ہے. اور کوئی چیز بھی ایک ٹارگیٹڈ چیز کو لے کے چلنا، اس ملک میں جو لوگ بھی ہیں وہ قابل ستائش ہیں. اور سچی بات ہے کہ ان کو سلے کی پرواہ نہیں. اگر سلے کی پرواہ ہو تو کوئی کام اس دنیا میں نہ ہو. سلے کی پرواہ نہیں ہوتی ہے تو بھی کئی کام ہوتا ہے. میں آج کے اساتذہ کرام جن کو میں 90% کو میں جانتا ہوں، کالج کے پرنسپل اور لوگ اور بچوں کی جو دیکھا میں نے کارکردگی، اس سے مجھے بہت خوشی ہوئی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ فانوس کا کام اسی طرح بڑھتا اور چلتا رہے گا. اور آج میں نے اپنی خدمات بھی پیش کی ہیں کہ میں کہیں پہ اگر کام آ سکتا ہوں اس فانوس کے تحت تحریک میں، جو سب سے بڑی تو یہ منشیات کے سلسلے میں ان کی تحریک ہے، جس کو میں کافی دنوں تک کرتا رہا ہوں اس شعبے کو، اور ابھی بھی ہم کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس بھی کافی اس میں لٹریچر ہے. اور شاید آپ حیرت کریں گے کہ پاکستان میں بنی ہوئی منشیات کی فلم 4000 فلموں میں دنیا کے 84 کنٹریز کے کنٹیسٹ میں. ایک دفعہ مجھے میر خلیل الرحمان مرحوم نے کہا کہ آپ اس فلم کو بھیجیں، اور وہ فلم یہ تھی کہ ایک گھونسلے پہ ایک سانپ اٹیک کرتا ہے تو وہ چڑیا اپنے پروں سے اس کو بھگاتی ہے. تو یہ فلم فرسٹ 3 فلم میں دنیا کے ایوارڈ لے کے آئی نیو یارک فیسٹیول سے. تو کام بہت ہوا ہے. صرف یہ ہے کہ اس کو اکٹھا کیا جائے اور اس کی مسلسل تشریح اور سمجھتے پبلسٹی نیرکوٹک کے خلاف ایک بار ہے، اس کو جاری و ساری رکھا جائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. اور وہی بات میں نظامی صاحب کی دہراؤں گا کہ وہ تو علی گڑھ میں پڑھے، میں نے علی گڑھ میں پڑھا نہیں ہے، لیکن مجھے مجمع کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر بولنا چاہیے. آپ سب کا شکریہ.